زندگی میں کبھی کبھار ایسے لمحات آتے ہیں جب ہم خود کو بالکل تنہا، بے بس اور موت کے انتہائی قریب محسوس کرتے ہیں۔ یہ لمحات ہمیں اس بات کا احساس دلاتے ہیں کہ ہم کتنے کمزور ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہمیں اپنی اندرونی قوت کا بھی پتہ دیتے ہیں۔ آج کی کہانی ایک ایسے نوجوان کی ہے جو امریکہ کے بدنام زمانہ موہاوی ڈیزرٹ میں کھو گیا اور موت کے قریب پہنچ کر بھی اس نے ہمت نہیں ہاری۔ ہماری سپورٹ کے لیے ہماسی ٹی وی کو سبسکرائب کرے، اس ویڈیو کو لائک کرے، ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ جان ولیمز ایک 28 سالہ نوجوان تھا جو ایریزونا کے ایک چھوٹے سے قصبے کا رہنے والا تھا۔ جان کے والد ایک فوجی تھے اور بچپن میں جان نے اپنے والد کے ساتھ کئی مہمات میں حصہ لیا تھا۔ جان کے دوست اسے ایک نڈر اور بے خوف انسان کے طور پر جانتے تھے، لیکن شاید کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ایک دن اس کا یہی نڈرپن اسے موت کے دہانے تک لے جائے گا۔ اس نے امریکہ کے موہاوی ڈیزرٹ کا سفر کرنے کا فیصلہ کیا۔ جان نے اپنی تیاریوں میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ وہ اپنی جیپ میں کافی مقدار میں پانی، خوراک، نقشے، جی پی ایس اور دیگر ضروری ساز و سامان کے ساتھ نکلا۔ ابتدائی دنوں تک سب کچھ منصوبے کے مطابق چل رہا تھا۔ صحرا کی وسعت اور خاموشی نے جان کو حیران کر دیا تھا۔ وہ دن میں سفر کرتا اور رات کو جیپ میں آرام کرتا۔ موہاوی صحرا کا کل رقبہ تقریباً 47,000 مربع میل پر مشتمل ہے اور یہ جگہ اپنے بے رحم موسم کے لیے مشہور ہے۔ دن کے وقت یہاں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے اور رات کو یہ انتہائی سرد ہو جاتا ہے۔ یہ صحرا اپنے خطرناک ریت کے طوفانوں اور پانی کی کمی کی وجہ سے مشہور ہے۔ تیسرے دن کا سورج طلوع ہوتے ہی جان نے اپنا سفر جاری رکھا، لیکن اچانک اس کے سامنے ریت کا ایک شدید طوفان آ گیا۔ یہ طوفان اتنا تیز تھا کہ جان کو کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے اپنی جیپ کو روکنے کی کوشش کی، لیکن طوفان نے اسے مکمل طور پر اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ ریت کے ذرات اس کے چہرے اور جسم کو کاٹنے لگے اور وہ جیپ کو سنبھال نہیں سکا۔ جب طوفان ختم ہوا تو جان نے دیکھا کہ وہ اپنی گاڑی کے ساتھ ایک بڑے ریت کے ٹیلے میں پھنس چکا تھا۔ اس کا جی پی ایس اور نقشہ دونوں بیکار ہو چکے تھے اور وہ راستہ بھٹک چکا تھا۔ جان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں ہیں اور کس طرف انہیں جانا ہے۔ صحرا میں چوتھے دن تک جان کے پاس موجود پانی کی مقدار میں تیزی سے کمی ہونے لگی۔ اس نے پانی کے ہر قطرے کو بچانے کی کوشش کی، لیکن صحرا کی شدید گرمی نے اس کے جسم سے تمام توانائی نچوڑ۔ جان نے اپنے سفر کو رات کے وقت جاری رکھنے کا فیصلہ کیا تاکہ دن کی گرمی سے بچ سکے، لیکن رات کے اندھیرے میں بھی اس کے سامنے کوئی راستہ نہ تھا۔ 5ویں دن جان کی حالت بگڑنے لگی۔ اس کے جسم میں پانی کی شدید کمی ہونے لگی اور وہ ہونٹوں کی خشکی اور جسمانی کمزوری سے دوچار ہو گیا۔ جان جانتا تھا کہ اگر اسے پانی نہ ملا تو وہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ پائے گا۔ اس نے صحرا کے ٹیلوں میں چھوٹے چھوٹے گڑھے کودنا شروع کر دیے تاکہ ریت کی تہوں کے نیچے موجود نمی کو جذب کر سکے۔ وہ اپنی شرٹ کو ریت میں دفن کرتا اور پھر اسے نچوڑ کر پانی حاصل کرنے کی کوشش کرتا، لیکن یہ مقدار ناکافی تھی۔ جان نے دن کے وقت ریت کے نیچے پناہ لینا شروع کر دیا تاکہ وہ سورج کی شدید گرمی سے بچ سکے۔ وہ اپنی بقا کے لیے دن میں ریت کے ٹیلوں کے نیچے دفن ہوتا اور رات کو سفر کرتا، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے اس کی حالت مزید خراب ہوتی گئی۔ اس کے جسم میں توانائی ختم ہوتی جا رہی تھی اور وہ ذہنی طور پر بھی مایوسی کا شکار ہو رہا تھا۔ چھٹے دن جان کی حالت انتہائی نازک ہو چکی تھی۔ وہ زمین پر گر گیا۔ اس کے جسم تھکاوٹ اور کمزوری سے نڈال ہو چکا تھا۔ اس نے خود کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن اس کے جسم نے جواب دے دیا۔ اس لمحے جان کو لگا کہ شاید یہ اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ وہ زمین پر پڑا ہوا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا جب اسے ایک چھوٹا سا قافلہ دور سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے اپنی بچی ہوئی توانائی سے مدد کے لیے پکارا، لیکن اس کی آواز بہت کمزور تھی۔ قافلے کے لوگ جو کہ بدو تھے اسے دیکھ کر فوراً اس کی مدد کے لیے آگے بڑھے۔ ان لوگوں نے جان کو فوری طور پر پانی پلایا، اسے خوراک دی اور اپنی اونٹوں پر بٹھا کر قریب ترین گاؤں تک پہنچایا۔ وہاں پہنچ کر اسے ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹرز نے کہا کہ اگر اسے چند گھنٹے بعد بچایا جاتا تو وہ زندہ نہ رہ پاتا۔ جان کو مکمل صحتیاب ہونے میں کئی ہفتے لگے، لیکن اس نے اپنی زندگی کو ایک نئی روشنی میں دیکھا۔ امید ہے ہماسی ٹی وی کی آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، تو ہماسی ٹی وی کو سبسکرائب کرے، اس ویڈیو کو لائک کرے اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں۔